جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے فلپس پرسنل کیئر زاویہ، یعنی کہ ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ. کل چونکہ پیر ہے تو کل سے پھر ہم بیت بازی کو ریزیوم کریں گے. پیر منگل بدھ جمعرات ہے بیت بازی اور جمعہ ہفتہ اتوار ہے ڈیبیٹ. صحیح ہے میں نے؟ آج کے دن ہے؟ آج اتوار ہے. کل کیا ہوگا یار کل کا نہیں پتا، آج اتوار ہے پتہ ہے مجھے. اب اتنا نہیں آتا اکثر میں. مشکل ہے، اتنا کام کر رہے ہیں آپ. فلپس پرسنل کیئر زاویہ آپ دیکھ رہے ہیں. ورلڈز نمبر 1 برانڈ ان میل اینڈ فیمیل گرومنگ اینڈ اورل کیئر پروڈکٹس ہے فلپس پرسنل کیئر. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے سچ برائے فروخت ہے. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. ہمارے آج کے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں کراچی یونیورسٹی سے جناب عبد الرحمان صاحب. جناب بسم اللہ. سوچ کے نہا خانوں کی تاریکی آنکھ کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. صدر علی وقار ایسے عالم میں سچ خوف کے تند بہاؤ کے آگے دم سادھ لیتا ہے اور منزل پر پہنچنے کا خواب دیوانے کا خواب بن کے رہ جاتا ہے. کیونکہ شعور کی فصیل پر چلتے قدموں میں بیڑیاں اور سچ لکھتے ہاتھوں میں پیسوں کا بار تھما دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی باغی اس دستے عنایت کو جھٹکنے کا فیصلہ کر لے تو اس چراغ کو ارشد شریف کی صورت گل کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. مگر سچ بازار میں ساقط کھڑا بے بس رہتا ہے اور ساہوکار بولی لگاتا رہتا ہے. آؤ سچ برائے فروخت ہے. صدر علی وقار تاریخ اسی المیے کا گریہ ہمیں اس ریاست کی مخمور فضا میں 75 برسوں سے دکھاتی آئی ہے. اس خطے میں وہی سچ باکس آفس پر کھرا اترتا ہے جس کی کہانی کوہکاف کی سیر کروا سکے. وعدوں کے نام پر جھوٹے لارے تھما دیے جاتے ہیں اور 20 ارب ڈالر کی ریاستی خوراک ایک وقت کا کھانا سمجھ کر چٹ کر لی جاتی ہے. اس خطے میں وہی لیڈر عظیم ہیرو ٹھہرتا ہے جو تمام تر پیچیدہ مسائل کا جادوئی حل ایک چٹکی میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر چاہے معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صدر علی وقار اس خطے میں وہی لیڈر عظیم ہیرو ٹھہرتا ہے جو تمام تر پیچیدہ مسائل کا جادوئی حل ایک چٹکی میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر چاہے معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی بجلی کے سستے بل کے چکر میں بجلی کے سستے موقف کے لیے نام نہاد سچ کے پردے میں لپیٹ کے ڈیم کے منصوبے کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور ہم بیچاری عوام سر پٹکتے رہ جاتے ہیں کہ شاید آج مہنگائی کا یہ طوق اور روپے میں گراوٹ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئی ہے. مگر صدر علی وقار ہمیں تو ہر دم نیا گیت، کوئی دل فریب نعرے اور جاذب سماعت دلاسے چاہیے. پھر چاہے کوئی معصوم ذل شاہ کسی شاہ والا کی ظلم کی بھینٹ چڑھ جائے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ شاہ والا کا فرمان ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کا مقدر فقط قربانی ہے. کہ ہم حقیقت سے نظریں چرائے ہوئے مصلحت کے جنازے اٹھائے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں ماضی کے صحراؤں میں. بہت شکریہ. رائٹ آل رائٹ. عبد الرحمان ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ تھے. کچھ جگہوں پر ذرا قدم ڈگمگائے ہیں اور ظاہر ہے اس کا اثر پڑے گا نتیجے پہ. دیکھتے ہیں ہمارے جو آج کے جو ونر ہوں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. جو فرسٹ رنر اپ ہیں ان کے لیے فلپس پرسنل کیئر گرومنگ پروڈکٹس کا تحفہ ہے. حماد راجپوت مہران صاحب ہیں یونیورسٹی جام شروع حیدرآباد سے اور موضوع ظاہر ہے سچ برائے فروخت ہے. جناب حماد صاحب. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے صدر علی وقار. یہاں ہر شے کی ایک قیمت ہوا کرتی ہے. جہاں بجھے ہوئے چولہوں کے سراہنے بیٹھی ماؤں کی سسکیوں کے عوض غربت برائے فروخت ہے. جہاں اسکول کالجوں میں طلبہ کی نقل کے عوض تعلیم برائے فروخت ہے. جہاں غریب عوام کے حقوق کھاتے تک نشینوں کے عوض ضمیر برائے فروخت ہے. کہ ارے شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں. یہاں کبیر و صغیر بکتے ہیں، تہذیب بکتی ہے. یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو. یہاں ایمان بکتے ہیں. اور سچ کہوں تو سر عام حق کا اقرار کرنے والوں پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کی شہادت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں سچ کی سزا فقط موت ہے. یہاں سچ برائے فروخت ہے. یہاں سچ برائے فروخت ہے.
جی ہاں صدر علی وقار، اس سچ کو میں نے کبھی IMF کے ترازو میں گرتے دیکھا، کبھی منی لانڈرنگ کیس میں بکتے دیکھا کہ صدر علی وقار سچ برائے فروخت ہوا تو نور ڈھائی جیسے لوگ اسرائیل کے قصیدے پڑھنے لگے، سچ برائے فروخت ہوا تو وسیم رضوی جیسے لوگ آیات ربانی کو صفحات قرآنی سے مٹانے کی درخواست دائر کرنے لگے کہ سچ برائے فروخت ہوا تو صداقت بھی شرمسار ہو کے ہم سے کہنے لگی کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پر کمانداری کی، آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے ادو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ کہ صدر علی وقار ذرا دیکھیے کہ آج تو سردار منصور بھی ہمیں صدائیں دیتا ہے کہ چند سکوں کے عوض طوائف کی مانند رقص کرتے ایسے سچ کو فراموش کر کے انا الحق کی صدا بن جاؤ، کہ آج وقت کا ہم سے تقاضا کرتا ہے وکونو مع الصادقین کی عملی تفسیر بن جاؤ، وکونو مع الصادقین کی عملی تفسیر بن جاؤ۔ بتاؤ رائٹ جناب، بہت شکریہ۔ حماد راجپوت ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے۔ آخری کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں، تعلق ہے آپ کا بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس سے، نام ہے آپ کا محمد فرحان، موضوع ہے آپ کا سچ برائے فروخت اور سیگمنٹ ہے ہمارا فلپس پرسنل کیئر زاویہ۔ جناب بسم اللہ۔ تخریب کاری کی عالمی منڈی اپنے جوبن پر ہے صدر علی وقار، فرقہ وارانہ جنگ سے لے کر اقلیتوں کے انتشار تلک ہر قوم کا تخریب کار اپنی قوم کی امانتیں بیچنے کے لیے اونچی اونچی صدائیں لگا رہا ہے کہ اچانک ایک کونے سے سچ برائے فروخت کی صدا لگتی ہے۔ اقوام عالم کے تخریب کار یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں یہ کون سا معاشرہ ہے جو اپنی نسلوں کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھنے کے لیے ان کے ذہنوں کی روشنی تک بیچنے پر تلا ہوا ہے، کہ اسی اثنا میں بیچنے والا خود صدا لگاتا ہے پاکستانی نسلوں کے مستقبل کی روشنی اور امید۔ پاکستان کا ہر سچ انتہائی سستے داموں برائے فروخت ہے، ایسا سچ جسے 71 کے ہر اخبار نے چھپایا اور خبر جاری کر دی کہ آج کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے دوسرے بازو میں ناسور پھیلتا رہا۔ ایسا سچ جس کی حفاظت کرتے ہوئے ارشد شریف نے کینیا کی سڑکوں کو رنگین کر دیا، ایسا سچ جسے ہر شام ٹی وی سکرینوں پر بولا جانا چاہیے تھا لیکن لفافوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا۔ قصہ مختصر، ہر وہ سچ بیچا گیا جس کے مناسب دام لگے، کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے لوگ بہت ہیں، آواز لگائیں بت پندار خریدیں، آواز لگائیں بت پندار خریدیں۔ قسم پرسی، غربت اور مصائب کے جن تھپیڑوں کا آج ہمیں سامنا ہے وہ ابتدائی سے سستے داموں چھپائی گئی سچائی کا شاخسانہ ہے صدر علی وقار۔ ایسا سچ جسے مشرقی پاکستان سے ہر روز اچھا کی رپورٹ دے کر قائد اعظم سے چھپایا گیا، ایسا سچ جسے فروخت کرنے سے لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا، ایسا سچ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سے کسی پاکستانی کے لیے باہر نہ نکل سکا۔ اور صدر علی وقار اگر کسی نے سچ کا ساتھ دینا چاہا تو شاہین بلوچ اور عزیز میمن کی طرح انہیں زندگیوں سے محروم کر دیا گیا، کہ لالچ کی ہر دکان پر صدائے فروخت تھے، اپنا تو پورا ملک ہی برائے فروخت تھے، اپنا تو پورا ملک ہی برائے فروخت تھے۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ رائٹ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ عبد الرحمان حماد راجپوت اور محمد فرحان تھے ہمارے آج کے 3 کنٹیسٹنٹس۔ کیا سر بطور مجموعی؟ جی مقابلہ ہے، یعنی بہت ہی کم فرق کے ساتھ۔ اچھا، بس چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں، آپ غیر آپ نے ذرا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تقریر یاد کرنے کے معاملے میں بھول ہو گئی۔ دوسری، آپ جو مہران یونیورسٹی سے ہمارے دوست آئے ہیں، بہت لگ رہا تھا جیسے ایک مشین سٹارٹ ہو گئی ہے، تیز دبا دیا ہے اور بس چونکہ یاد تھا اور بہت یاد ہے، تو وہ کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ
اس کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے. وہ یوں لگ رہا ہو کہ وہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں نا کہ یاد کیا ہوا یا رٹا ہوا. آپ کے معاملے میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے رٹا ہوا ہے یا یاد کیا ہوا ہے, لیکن جب بھولے تو اندازہ ہوا کہ نہیں وہ واقعی یاد کیا ہوا معاملہ. تو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. لگ رہا ہو کہ آپ سمجھ کے بول رہے ہیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے جو نظم پڑھی, جاؤ یہ چیزیں کسی مدح سرا سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا پہ مانگو, اپنے دربار کے بدتر. آپ نے کسمہ پرسی ہے, قسم پرسی, کسمہ پرسی ہے, کسمہ پرسی, کسی نے نہیں پوچھا, کسمہ پرسی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. تو یہ ہے رائٹ. تو پھر نتیجہ اناؤنس کیا جائے سر. آل رائٹ. سو عبد الرحمان تھے, حماد راجپوت اور محمد فرحان تھے. ظاہر ہے کہ جو ٹاپ اسکورر ہیں وہ آگے بڑھیں گے, اور فرسٹ رنر اپ کے لیے تحفہ ہے فلپس پرسنل کیئر کی گرومنگ پروڈکٹس کا. سو ہمارے وہ دوست جو کہ جن کا سفر آگے بڑھے گا, وہ ہمارے پہلے, دوسرے یا تیسرے کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں, وہ ہیں ہمارے آج کی ترتیب کے اعتبار سے آنے والے آخری کنٹیسٹنٹ, یعنی کہ محمد فرحان بحریہ یونیورسٹی سے. میں کہنے لگا تھا کہ ایک قدم آگے آ جائیں جو بھی جن کا نام لیا جا رہا ہے, لیکن آپ نے ایکسپریشن ہی ایسا دے دیا کہ لوگوں کو میری مشکل ہو گئی, لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ جیتے ہیں. ورنہ میں کہ ایک قدم آگے ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کون جیتے ہیں, لیکن آپ کے ایکسپریشن سے پتہ لگ گیا ہے لوگوں کو. تو لیکن صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ہی آدھے نمبر کا. آج عابد امنگ صاحب یاد ہے مجھے, یہ 0.5 رہ گیا سارا, لیکن ٹھیک, بہت مناسب. لیکن یہ آپ کو لگتا ہے نا بس ٹورڈز دی اینڈ کے, جس طرح فصیح سہروردی صاحب نعتیہ مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ اچھا برا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن کہہ رہے تھے ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ مقابلے میں ایک ہی طرز کے نعت خواں آتے جا رہے ہیں, یہ دوسری طرز معدوم ہوتی جا رہی ہے. یہ پریشان کن بات ہے نا. یہ یہاں بھی آپ تقریر کے معاملے میں ان تینوں کو دیکھ لیجئے, انداز ایک ہی جیسا ہے, اس طرح سے یعنی یوں 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 یوں, اور وہ یاد کر کے, اور پھر وہ اتار چڑھاؤ, زیر و بم, جہاں پہ سٹریسز اور پازز, وہ سب کے سب ایک جیسے ہی ہیں. اب یہ پتہ نہیں مجھے کیسے اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. انہوں نے بھی یہ میں کہا, پھر یہ کیوں کہنا ہے پتہ نہیں, لیکن یہ ہے معاملہ. تو لیٹس سی. بہت شکریہ تینوں کا, بہت ساری تعلیم رخصت کریں گے اپنے تینوں مہمانوں کو, اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ.